جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر میں ہی روک لیا اور انہیں واپس کنعان جانے نہ دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عزیز مصر کے جانب ایک خط لکھا جو کچھ اس طرح سے تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں، اما بعد، ہمارے پورا خاندان بلاؤں اور مصیبتوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے بیٹے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے عزیز تھا۔ اس کے بعد اس کے ایک چھوٹا بھائی جو میرے غم میں، تکلیف میں تسلی کا ذریعہ تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی اور نہ ہمارے اولاد میں کوئی چور پیدا ہوا۔ والسلام۔ اس کے بعد اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کے دربار میں حاضر ہو کر انہیں یہ یعقوب علیہ السلام کی خط دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا آپ اپنے والد کی پریشانیاں دیکھ کر رو پڑتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخرکار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہنے لگے، نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبتوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ جملہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حیران ہو گیا کہ عزیز مصر ہمارے والد کو اپنے باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام نے راز کو اشکار کیا اور آپ نے فرمایا، میرے بھائیوں، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسرت کے بنا پر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حواس باختہ ہو گیا۔ خوف، شرمساری اور ندامت کی احساس نے ان کے گردنیں جھکا دی، لیکن آپ یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور آپ نے درگزر سے کام لیا اور آپ نے فرمایا، میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارا گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت رحیم اور کریم ہے۔ بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے میں ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، اور پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ تو بڑا بھائی نے کہا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے کر گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور انہیں خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتا کو لے کر 80 کوس تک
ننگے سار ڈرتا ہوا چلا گیا۔ راستے کے خوراک کے لیے اس کے پاس صرف 7 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کی یہ علم تھا، بھوک اور پیاس ختم ہو گئے۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوئے تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی کلومیٹر فاصلوں پر تھا کہ اللہ کی پیغمبر کو کئی میل کی دوری سے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی اور فرمانے لگے، اے میرے گھر والوں، اگر تم یہ نہ کہو بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، وہ میری بہت ہی قریب آ رہے ہیں۔ تو سب کہنے لگے، واللہ اب ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہے، اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف کے نام و نشان نہ رہا، اور آپ ہے کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ جب یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوا تو انہوں نے حکم کے مطابق کرتا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈال دیا، لہذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمانے لگے، دیکھو میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نہایت شرم سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا ماجرا بتا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سارے بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گیا۔ اس کے بعد آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائی بخش دی گئی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر آپ نے مصر کے جانب روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے بہت ہی قریب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو بہت عرصہ بعد دیکھا تو محبت نے جوش مارا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹے بڑی غمگوشی سے ملے اور خوشی کے یہ عالم میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے ساتھ دربار میں پہنچے اور اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھائے۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت اور احترام سے واقف تھے، لہذا اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورت کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہذا یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارہ ہیں اور میرے باپ سورج اور میری والد چاند ہے، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان مصر میں ہی آباد ہو گئے، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا کہ تم اپنے خاندان کو مصر میں ہی آباد کر لو، میں ان کو بہت عمدہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔